نام ہے جگہ یونیورسٹی. اوکے. کوئٹہ جامشورو. شہزاد احمد شاہی میوٹ جامشورو. نیکسٹ ون. شہزاد احمد شاہی فرام میوٹ جامشورو. نیکسٹ فیصل آباد میں بھی. السلام علیکم. محمد ذوالقرنین, ورچوئل یونیورسٹی کیمپس فیصل آباد. السلام علیکم. جواد حسن, ورچوئل یونیورسٹی کیمپس لاہور. سلمان باہو, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. نیکسٹ ون. السلام علیکم. زارا عماد, جی سی یو لاہور. زارا. نیکسٹ ون. السلام علیکم. ہارون الرحمان فرام داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی. دوبارہ ذرا نام ریپیٹ کریں یونیورسٹی کا. داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی. اچھا, کراچی داؤد سے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آزاد کشمیر. سوری, دوبارہ ریپیٹ کریں یونیورسٹی کا نام. ایئر یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس. اوکے. نیکسٹ. ہاں, ہو گیا. ایس ایم بی بی میڈیکل. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ. انجینئر روشن علی شیخ. ٹھیک ہے. اینی ادر ون لیفٹ. کوئی اور رہ گیا ہے؟ ایکسکیوز می سر, ایک اور پرابلم ہے, آپ کی وائس یہاں پر صحیح کلیئر نہیں آ رہی. پرابلم ہے اس میں تھوڑا. اچھا, یہ کہاں سے ہیں, کس یونیورسٹی سے؟ ایئر یونیورسٹی اسلام آباد. ایسا, ایئر یونیورسٹی. باقی سب کو آ رہی ہے آواز میری صحیح؟ کسی کو اگر آواز نہیں آ رہی تو پلیز لیٹ می نو. جی میں سر, آ رہی ہے, آواز آ لاہور رہی ہے. آ رہی ہے. ایئر یار, یہ آپ کے پاس پرابلم ہے کہیں پر. یہاں پہ بقیہ سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے صحیح. آواز آ رہی ہے, کلیئر نہیں ہے, تھوڑا پرابلم ہے اس میں. اچھا, مجھے مائک ہے, میں نے تو بالکل پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اور باقی سب اچھا, باقی سب کو بالکل کلیئر آ رہی ہے تو پھر آپ کے اسپیکر میں کوئی مسئلہ ہے ایئر والوں کو. تو اب دیکھ لیں اگر اس کو فکس کر سکتے ہیں. اینی ہاؤ, لیٹ می اسٹارٹ. بیسیکلی سیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ٹو بزنس کے کانسیپٹ پہ ہے. تو میں نے اس کو اس طریقے سے سمجھا, میں نے کوئی پریزنٹیشن نہیں دے رہا آپ کو. عموماً ہوتا ہی ہے کہ آپ لوگ سلائڈس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور ایکچوئل جو بات سننے کی ہوتی ہے وہ نہیں سنتے ہیں. سو لیٹ می جسٹ ٹاک ٹوڈے. سیشن ہمارا تقریباً کتنی دیر کا ہے؟ اچھا, میں تقریباً کوئی 35 منٹس 25 to 35 منٹس جو ہے نا, وہ تھوڑی سی کچھ باتیں کروں گا آپ سے, اور آپ کے پاس پھر اینی ویئر بٹوین 25 to 35 منٹس جو ہوں گے, ڈپینڈنگ میں کتنا ٹائم لیتا ہوں اس پہ. بقیہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا, آپ میرے سے کوشچنس کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ آپ کے کوشچنس کو دوں, کیونکہ جتنی میں زیادہ باتیں کروں گا اتنے زیادہ کوشچنز آپ کے ذہن میں آئیں گے. اور اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کوشچنز آپ کے آتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا زوم ان, اچھا یہ ہے, تو اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میں جتنی زیادہ باتیں کروں گا اور زیادہ کوشچنز ذہن میں آئیں گے, اور جب یہ ہوگا تو اس کے لیے ہمارے پاس انف ٹائم نہیں ہوگا کہ میں آپ کو تمام کوشچنز کے جواب دے سکوں. تو بہرحال کوشش میری یہ ہوگی, یونیورسٹیز کافی زیادہ ہیں اور آپ سب کا کچھ نہ کچھ کوشچن ہوگا.
بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ باقی تمام باتیں جو ہیں جسٹ سیٹ اسائڈ ایوری سنگل تھنگ کہ یار میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے, میں نے انٹرپرینورشپ کا پاتھ لینا ہے, میں نے کوئی کسی کمپنی کو جوائن کرنا ہے, یا میں نے کوئی میں یہ جب کر کے باہر نکلوں گا تو میں کیا کروں گا. ان تمام باتوں کو چھوڑ دیں, تھوڑا سا پیچھے جائیں اپنی زندگی کے اندر, کیونکہ جرنی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ آدھی جرنی کر کے آ چکے ہو اور اب کسی منزل کی تلاش میں ہو, تو وہ اس منزل کو ڈٹرمن کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا. آج سے میرا خیال ہے کوئی 7-8 سال پہلے, جو کہ پتہ نہیں شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے کیا ہو اور کچھ لوگوں نے نہ کیا ہو. جن لوگوں نے کر لیا ہے وہ بہت اچھا ہے, اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو ایٹ لیسٹ اب کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ایٹ لیسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے اس کو سیٹ کر لیں. وہ ڈیسٹینیشن جو ہے اس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں پرسنل ویژن, کہ یار میں جب 50 سال کا 60 سال کا جب میں ہو جاؤں گا تو میں اپنے ارد گرد وہ کیا ایسی چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ہوں چیزیں تو میں ایک بہت سیٹسفائیڈ انسان ہوں, کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اس بات پہ کہ وہ والی چیزیں میرے ارد گرد ہیں, اور یہ اب میری جو پہلے جس جگہ پہ میں اب ہوں, آج سے 40 سال پہلے جس جگہ پہ تھا وہ نہیں تھیں, اور اب میں یہاں پہنچ کر وہ چیزیں میرے ارد گرد ہیں. میری سراؤنڈنگز چینج ہو گئی ہیں, میری دنیا بدل گئی ہے. دنیا آپ کی کیا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں, وہ ایک کمرہ ہے, یہ آپ کی دنیا ہے اس وقت. ابھی باہر اگر کہیں پہ سب پوری دنیا وائپ آؤٹ بھی ہو جائے تو یہ آپ کی دنیا موجود رہے گی. تو آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ میرا پرسنل ویژن کیا ہے, میں کس طرح اپنی دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ آپ کی پورا گلوب بھی آپ کی دنیا ہو سکتا ہے, اور آپ کا گھر بھی آپ کی دنیا ہو سکتا ہے. اور مجھے ایک بڑی سیئنگز جو ہے وہ بہت پسند ہے, اور میں ہر جگہ اس کو کوٹ کرتا ہوں, بلکہ کئی جگہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو نظر آئے گی میرے نام کے حوالے سے ٹچ. وہ یہ ہے کہ یو کین اچیو اینی تھنگ ان دس ورلڈ. اور اس کو نوٹ ڈاؤن کر لے, ہر کوئی بندہ نوٹ ڈاؤن کر لے, کیونکہ یہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کا ویژن ڈٹرمن کرنے کے لیے. یو کین اچیو اینی تھنگ ان دس ورلڈ ایز لانگ ایز یو کین امیجن اٹ, ایز لانگ ایز یو کین امیجن اٹ. تو آپ اگر اس چیز کو سمجھیں تو لمٹ لیس ہے. آپ کی جو لمٹ ہے کسی چیز کو چینج کرنے کی وہ آپ کی امیجنیشن ہے. اگر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ گاڑیاں جو ہیں ایک دن فلائی کریں گی تو وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں خود, کہ میں ایک ایسی گاڑی بناؤں جو فلائی بھی کرے, کہ میں گھر سے نکلوں اور وہ فلائی کرنا شروع ہو جائے اور میں پھر دوسری جگہ جا کے اتر جاؤں تو مجھے رش وش کا پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ امیجن نہیں کر سکتے تو آپ اچیو بھی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے آپ کو اس چیز کو امیجن کرنا ہے اپنے دماغ کے اندر, اس بات تک پہنچنا ہے کہ یار یہ وہ ایسی کیا چیز ہے جو میں اچیو کروں. جب میں 50-60 سال کا ہو کے مرنے کے قریب ہوں تو میں سمجھوں کہ یار میں نے زندگی میں کچھ نہ کچھ کیا ہے, میں نے کیا چیز اچیو کی ہے. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہو اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں. یو آر شوٹنگ ان دا ایئر ان ڈفرنٹ ڈائریکشن. آپ کے پاس ایک گن ہے یا بو اینڈ ایرو ہے, اینڈ یو آر جسٹ شوٹنگ ان ڈفرنٹ ڈائریکشنس. اپنی کبھی ادھر شوٹ کر دیتے ہیں, کبھی ادھر شوٹ کر دیتے ہیں, اور جب شوٹ کر لیتے ہیں دین یو ڈرا اے بلز آئی اراؤنڈ اٹ. مجھے نہیں پتا آپ کو کتنے لوگوں کو بلز آئی کا پتا ہوگا, بٹ اٹس اے ٹارگیٹ. ٹارگیٹ نہیں ہوتا, اس کو ہم بلز آئی کہتے ہیں, درمیان کا جو سرکل ہوتا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہو کہ پہلے شوٹ کر رہے ہو اور پھر اس کے گرد خود ہی اپنا امیجنری ایک بلز آئی بنا لیتے ہو کہ یار میں نے صحیح جگہ پہ شوٹ کیا ہے. اور یہ اسی طریقے سے ہے کہ یار بچہ پہلے ہو اور ماں باپ اس کے بعد میں پیدا ہو جائیں. تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے, آپ کی کوئی منزل ہونی چاہیے, پھر آپ سفر شروع کر سکتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ بلز آئی کو دیکھنا ہے, دین یو ایم اینڈ دین شوٹ ایٹ اٹ. جب تک آپ کا ٹارگٹ آپ کے سامنے نہیں ہے آپ بس اچھا یار پری انجینئرنگ نہیں ہوئی تو چلو پری میڈیکل میں چلے جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا آج کل کی کیا سسٹم ہے, لیکن بہرحال ہمارے زمانے میں یہی ہوتا تھا. پری میڈیکل میں چلے جاتے ہیں, میڈیکل کے بعد میڈیکل کے کالج میں امتحان, وہ اس میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملا تو چلو فارمیسی کر لیتے ہیں. فارمیسی میں کم نمبر آئے, آدھی چھوڑ کے تو کچھ اور کر مارکیٹنگ کی کوئی جاب کر لی, یا پھر کوئی CSS کا امتحان کر لیا. سو یو آر جسٹ لائک موونگ ان ڈفرنٹ ڈائریکشنس, یہاں سے کبھی یہاں سے کبھی, اچھا یہ نہیں ہوتا تو چلو یہ کر لیتے ہیں. کوئی منزل نہیں ہے آپ کے سامنے.
اگر وہ منزل ہو تو آپ ڈٹ جائیں اس کے اوپر. آپ کہیں یار مجھے پری انجینئرنگ نہیں ملی, میں کسی اور چھوٹے کالج میں کہیں جا کے میں وہی کروں گا, بے شک مجھے ڈگری میں نہ بھی کروں لیکن الٹیمیٹلی میں نے ایک انجینئر بننا ہے. تو ڈگری کی پھر آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. آپ کہیں گے یار مجھے نہیں آئے, کم نمبر آئے, جو بھی ہوا, لیکن الٹیمیٹلی آپ زندگی میں انجینئر بن جائیں گے. اور اس وہ انجینئر بننا منزل نہیں ہو سکتا آپ کا. پرسنل ویژن کبھی بھی آپ کا یہ نہیں ہو سکتا کہ یار میں یہ بن جاؤں. مثال کے طور پر آپ پاکستان کو چینج کرنا چاہتے ہیں, ویژن آپ کی کیا ہے؟ ویژن یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. اب وزیر اعظم بننا کوئی ویژن نہیں ہے. ہاں, پاکستان کو چینج کرنا ایک ویژن ہو سکتا ہے. یہ وزیر اعظم بن کے پاکستان کو چینج کرنا ایک راستہ ہے کہ اس راستے سے چینج کیا جا سکتا ہے, لیکن 10,000 اور راستے ہیں جس کے ذریعے سے آپ وہی چینج لا سکتے ہیں جو ایک وزیر اعظم پاکستان کو چینج کے اندر چینج لا سکتا ہے, بلکہ اس سے بہت بہتر طور پر چینج لا سکتے ہیں. تو عام طور پر آپ کی منزل, جب آپ منزل سلیکٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں, وہ عہدے ہوتے ہیں آپ کے. ایک جس کو کہتے ہیں مائل سٹون جو ہے, وہ آپ نے منزل بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ یار میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. جب بھی آپ سے کبھی کسی نے پوچھا بچپن کے اندر کہ یار تم کیا بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو آپ کے سامنے سوال یہ ہوتا ہے کہ یار میں وزیر اعظم بنوں گا. یہ جواب نہیں ہوتا کہ یار میں بڑے ہو کے میں پاکستان کو چینج کروں گا, میں کوئی کیا کہتے ہیں بلوچستان کو چینج کروں گا کہ بلوچستان میں جو ڈپریویشن ہے, جو وہاں پہ لوگوں کو خوراک نہیں ملتی, تو میں اس کی حالت کو تبدیل کروں گا. اندرون سندھ میں جو پرابلم ہے میں ان کو صحیح کروں گا. میرے ساتھ, اور بہت آگے بھی نہ جائیں, کوئی کے پی کے سے ہے یا ناردرن ایریا سے ہے کہ یار میں ان حالات کو چینج کروں. 20 سال کے بعد میں ٹرائبل ایریاز کو اس لیول پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پورے ملک سے اوپر پہنچ جائے, اگر آپ کا تعلق وہاں سے ہے یا نہیں بھی ہے, یا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ ہوتا ہے ویژن. ویژن یہ نہیں ہے کہ یار میں ایم این اے بن جاؤں گا تو یہ میرا ویژن ہے کہ میرا ویژن ایم این اے بننا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ آپ کا پرسنل ویژن جو ہے وہ بہت کلیئر آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. جن لوگوں نے یہ کام کر لیا ہے 5-6 سال پہلے, اس کو بہت مبارک ہو آپ کو, اور جنہوں نے نہیں کیا وہ آج کر لیں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پرسنل ویژن سے پہلے ایک بہت بڑا کوسچن آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے. میں یہ بہت زیادہ پرسنل کے اوپر اس وقت توجہ دے رہا ہوں, حالانکہ آپ بزنس کی باتیں سننے آئے ہیں, لیکن وہ ساری باتیں فضول ہیں, بالکل ضائع ہوں گی, کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. اگر آپ کا پیوٹ صحیح نہیں ہے, اگر بنیاد صحیح نہیں ہے, تو آپ اوپر جو بلڈنگ بنا رہے ہیں وہ ساری دھڑام سے گر جائے گی کسی دن آ کے, کیونکہ آپ کو ایک ایسا جھٹکا لگے گا جو آپ کا پرسنل وہ ویژن برداشت نہیں کر سکے گا. وہ ہوگا ہی نہیں تو برداشت کیا کرے گا. تو اس پرسنل ویژن کی کریشن سے پہلے ایک بہت بڑا سوال آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کتنوں نے پوچھا ہے اپنے آپ سے یہ سوال. وہ سوال یہ ہے کہ who am I? میں کون ہوں, what I am doing here? یہ میرے ارد گرد جو چیزیں ہیں یہ کیوں ہیں, یہ سب کچھ ہے کیا, یہ دنیا کیا ہے. اس سوال کا جواب آپ کو اپنے اندر دینا بہت ضروری ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کیوں ہوں یہاں پہ, میں کہیں اور کیوں نہیں ہوں, میں یہ سارا وقت گزار رہا ہوں اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے, یہ سب فضول چیزیں ہیں. یا بس یہی ہے کہ یار میں ماں باپ کے گھر پیدا ہو گیا ہوں, 2 لوگ تھے, میں وہاں پہ تھا, اس گھر میں گرو ہوتا رہا, بڑھتا رہا, میں نے کچھ کلاسیں پڑھ لی یا میں یونیورسٹی میں پہنچ گیا ہوں. لیکن یہ آپ نے یہ کبھی سوچا نہیں کہ یار یہ ارد گرد کیوں ہے, وائی از اٹ آل اراؤنڈ می, یہ کیا ہے. اس سوال کا جب تک آپ جواب نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کی پرسنل ویژن صحیح طریقے سے کریٹ نہیں ہوگی. آپ کوئی بھی کام کریں گے وہ کام بنیاد اس کی مستحکم نہیں ہوگی. اس کے اوپر آپ جو بھی بلڈنگ بنائیں گے وہ کسی دن آ کے آپ کو کوئی ایک ایسا بندہ آفر کرے گا کہ یار یہ میرے سے, میں تمہیں 1 کروڑ روپیہ یہ لو میرے سے, یہ میں تمہیں فری میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی بنیاد نہیں ہوگی, آپ کو یہی نہیں سمجھ آ رہا ہوگا کہ میں اس سے کروں کیا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا میرا مقصد کیا ہے, میں یہاں پہ کیوں ہوں, میں انسان ہوں. لیکن یہ اگر آپ کو بتا دیا گیا ہے لیکن کبھی آپ نے پوچھا نہیں اپنے آپ سے کہ یار میں انسان کیوں ہوں, تو اس چیز کو سمجھنے. جو لوگ آپ میں سے جن کا کیا کہتے ہیں مذہب جو ہے یا دین جو ہے وہ اسلام ہے, وہ کیوں ہے, جو کرسچنز ہیں وہ کیوں ہیں, جو ہندو ہیں وہ کیوں ہیں,
اپنے سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار میں کیوں ہوں, میں یہ سیٹ آف ویلیوز میں یہ کیوں فالو کر رہا ہوں. جب آپ اپنے اندر دل کے اندر اس چیز کو بٹھا لیں گے تو آپ کو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. بے شک آپ کے پاس irrelevant ہو جاتی ہیں وہ چیزیں جو آپ کے ارد گرد ہیں. آپ کے پاس گھر ہے, گاڑی ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں نہیں ہیں, کوئی چیز ہے, وہ irrelevant ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ ایکچوئل میں ہیں کون. اور جب آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ ہیں کون تو آپ اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ آپ اس وقت جس طرح فیصلے کر رہے ہیں یا ڈیسیژنز لے رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر, وہ اس بنیاد پر لے رہے ہیں کہ آپ کو کسی نے بتا دیا گیا کہ یہ اے ہے اور بی ہے اور سی ہوتا ہے. آپ نے کبھی اس چیز کو اپنے اندر یہ چیز اسٹیبلش نہیں کی کہ واقعی میں اے جو ہے وہ اے ہی ہے اور بی جو ہے وہ بی ہی ہے. تو اپنے اندر کی جنگ کو سیٹل ڈاؤن کریں کہ یہ اس بنیاد کو مستحکم کریں. اگر آپ کو یہ میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو گوگل کر لیجئے گا, ایک ورڈ ہے سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزیشن کے اوپر بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں, لیکن اس پوائنٹ پہ آپ کو پہنچنا ہے جہاں پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یار آئی ایم ایٹ دیٹ اسٹیج ناؤ, کہ مجھے پتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں, یہ میں کون ہوں, میرے ارد گرد کیسے چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ اس سے پہلے آپ نے پرسنل ویژن سے پہلے اس پوائنٹ کو سیٹل ڈاؤن کرنا. جب آپ یہ دو چیزیں کر لیں گے تو آپ کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. آپ کو منزل کا پتہ چل گیا, آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اس وقت کہاں پہ ہوں. جب آپ کو ان دو چیزوں کا پتہ چل گیا, اسٹارٹنگ پوائنٹ کا اور فائنل پوائنٹ کا. یار یہ مائک کسی کا آن ہے, پلیز اس کو ذرا آف کر دیں, اس طرف شور آ رہا ہے. اچھا, تو یہ پہلے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ منزل کیا ہے اور آپ کو یہ پتا چل گیا کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. اب اس دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ بہت آسان ہے فگر آؤٹ کرنا. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں اور مجھے اگر یہ پتا چل جائے کہ میری منزل لاہور ہے تو میرے لیے بڑا آسان ہے. اب میں کسی سے پوچھ سکتا ہوں کہ یار میں کس طرف, لاہور کس طرف ہے. کوئی مجھے بتا دے گا کہ یار یہاں سے یہ تھوڑی دور بس کا اڈا ہے, وہاں سے بس میں بیٹھو اور وہ تمہیں لے جائے گی بس. کوئی مجھے کہے گا کہ یار یہاں سے ایئرپورٹ ہے, اس میں جہاز میں بیٹھو اور وہ تمہیں جہاز لے جائے گا وہاں پہ. کوئی مجھے کہے گا یار یہ ٹرین اسٹیشن ہے, یہاں سے تھوڑا سا قریب ہے, اس ڈائریکشن میں ہے, سیدھے چلتے جاؤ, تھوڑی دور جا کے اس نے جو مجھے بتایا ہوگا وہ مجھے بھول گیا ہوگا تو میں کسی اور بندے سے پوچھوں گا. اس طرح کرتے کرتے میں اسٹیشن تک پہنچ جاؤں گا, وہاں سے ٹرین جو جا رہی ہوگی لاہور اس میں بیٹھ جاؤں گا. کوئی بندہ کہے گا کہ یار یہ سب کچھ بند ہے, یہ بس اس ڈائریکشن میں لاہور ہے, یہاں پہ چلنا شروع کر دو تو 2-1 ہفتے میں پہنچ جاؤ گے تم لاہور. تو چلتے چلتے تو میں اس ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جاؤں گا, گجر خان تک پہنچوں گا, وہاں بتائے گا یار کہ نہیں تم صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے, تم تھوڑا سا اس کے اندر اس طرح کرو, تمہیں پیدل چلنے کو کس نے کہا ہے, یہاں سے تو تمہیں بس مل سکتی ہے, اس بس میں بیٹھو, یہ تمہیں لے جائے گی لاہور. وہ بس والا جو ہے وہ مجھے وہاں پہ فیصلہ وہ اس پہ آگے کیا ہے لالا موسیٰ پہ اتار دیتا ہے یا جیلم پہ اتار دیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی ہم اس سے آگے نہیں جا رہے, آگے خطرہ ہے. تو آپ وہاں سے اتر کے پھر پیدل چلنا شروع ہو جاؤ گے. یا پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو کہے گا کہ یار یہ ساتھ ہی ٹرین کی پٹری گزر رہی ہے, وہاں پہ ٹرین کھڑی ہوئی ہے ویسے ہی کیونکہ آگے کراسنگ ہے, تو اس ٹرین میں چڑھ جاؤ, یہ ٹرین تمہیں پہنچا دے گی وہاں پہ لاہور. تو جب یہ چیزیں ہو گئی تو آپ کو ایسے غیب سے اس قسم کی ہیلپ ملے گی, اس قسم کے راستے آپ کے لیے کھلیں گے کہ آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا کہ یار یہ تو بہت آسان کام تھا. اصل مشکل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کا تعین کریں, اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا وہ منزل آپ کوئی بھی ایسی زندگی کے اندر چوز کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز یو کین امیجن اٹ. آپ اگر یہ امیجن کر لیں کہ اس دنیا کو میں تبدیل کر دوں گا, اس میں جو ناانصافیاں ہیں وہ میں ساری چینج کر دوں گا, تو آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں. یہ میرا ایمان ہے, یقین ہے, اور یہ یقین اگر آپ اپنے اندر مستحکم کر لیں تو اس ایمان کی بنیاد پہ آپ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. قائد اعظم کے جو 3 ورڈ انہوں نے کہے اس میں ایک سب سے مین جس کو زیادہ میں توجہ دیتا ہوں وہ ہے ہی فیتھ. اب فیتھ جب تک آپ کا کسی چیز میں نہیں ہوگا آپ اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتے کہ یار یہ میرا ایمان ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام اسی طریقے سے ہوگا اور یہ کام مجھے کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ کو خود اس کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ یار میرا جو یہ پرسنل ویژن ہے یہ میں اچیو کر سکتا ہوں. ہوتا کیا ہے, آپ کہتے ہیں یار یہ میں نے پرسنل ویژن بنا دیا, ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو یہ کر لیں گے. یہ جو وائی
ڈائریکشن ہے نا آپ کی جرنی کے اندر، یہ پرابلم کریٹ کرتی ہے کہ یار پری انجینئرنگ میں داخلہ مل گیا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلے گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پری میڈیکل کر لیں گے، یہ نہیں ہوا تو چلو کمپیوٹر سائنس میں چلے جائیں گے، کمپیوٹر سائنس سمجھ نہیں آئی تو چلو جرنلزم پڑھ لیں گے، جرنلزم سمجھ نہیں آئی تو چلو مارکیٹنگ کر لیں گے. یہ وائے جو ہے نا اس کو اپنی زندگیوں سے ختم کریں کہ یہ نہیں تو چلو یہ کر لیں گے. That's where the problem is. So you have to fix this like on the fundamental level, at the foundation level. جب آپ نے فکس کر لیا، اچھا اگر فرض کریں آپ نے یہ سارا کچھ فکس کر لیا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ ہوتا یہ ہے عموماً کہ جب آپ چل پڑتے نا، آپ کو پتہ چل گیا لاہور ہے، جانا ہے میں نے، اور میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں، تو آپ کرتے کیا ہے کہ یار جیلوم کے اوپر وہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں، تو آپ وہ جرنی اسٹارٹ ہی نہیں کرتے، آپ اسلام آباد میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. کوئی آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ یار جیلوم پہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں، اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے. پھر وہ کنٹینر آپ کو خبر آتی ہے کہ وہ کنٹینر ہٹ گئے، تو آپ تھوڑا سا چلتے ہیں، تو ابھی اسلام آباد سے باہر بھی نہیں نکلے ہوتے، آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے یار گجرانوالہ میں سیلاب آ گیا، آپ پھر وہیں چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یا واپس اسلام آباد آ جاتے ہیں. پھر وہ سیلاب جب اترتا ہے تو پھر آپ پھر کچھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کلرکوں کی ہڑتال ہو گئی ہے لالا موسیٰ میں، تو انہوں نے جی ٹی روڈ بلاک کر دی ہے. تو پھر آپ پھر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں، یا وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں 40 سال کا ہو گیا ہوں اور میں ابھی وہیں کھڑا ہوں جہاں میں تھا، اور جرنی اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، اور منزل آپ کی لاہور ہے. اب ایشو یہ ہے کہ بھائی ان تمام چیزوں کو چھوڑو، پہلے چلنا تو چلو تو صحیح، جب وہاں پہنچو گے وہاں پہ دیکھ بھی لیں گے یار، ہو سکتا ہے کنٹینر کے اوپر چڑھ کے نکل جائیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ اپنی گاڑی جس گاڑی میں پہنچے ان کنٹینروں تک وہاں پر پہنچ جاؤ، اس کو پھلانگ کے کنٹینر کو دوسری طرف ہو سکتا ہے کچھ اور مل جائے تمہیں، کوئی اور اس کنٹینر تک کسی کو چھوڑنے آیا ہوا ہو، کوئی ٹیکسی آئی ہوئی ہو، کچھ آئی ہوئی ہو، تو اس میں بیٹھ کے وہ تمہیں لے جائے لاہور. بھائی چلو تو صحیح نا. ایشو یہ ہے کہ چلتے نہیں ہو، اور یہ فکر لاحق ہے کہ آگے جا کے 80% پہ 70% پہ ہو کیا رہا ہے. اچھا اب جو لوگ جرنی سٹارٹ کر بھی دیتے ہیں ان کا فوکس نہیں ہوتا کہ یار اس وقت جو امیجیٹ چیز ہے وہ اس کو میں ہینڈل کروں. آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے رات کو سفر کیا ہے کبھی جی ٹی روڈ پہ یا کسی لمبی روڈ پہ، کہ کوئی کوئٹہ سے کراچی گیا ہو، یا کراچی سے کوئٹہ گیا ہو، یا اسلام آباد سے کراچی گیا ہو، یا کراچی سے اسلام آباد رات کے وقت، اور اگلی سیٹ پہ وہ بیٹھا ہوا ہو. تو اپنے آپ کو امیجن کریں کہ یار لاہور، اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہیں، یا کراچی سے اسلام آباد آ رہے ہیں، یا لاہور آ رہے ہیں، یا پشاور جا رہے ہیں. اسی طرح جیسے میں اسلام آباد سے نکلوں اور میں کہوں یار رات کو میں آگے گاڑی کے آگے بیٹھا ہوا ہوں اگلی سیٹ پہ، یا خود ڈرائیو کر رہا ہوں، تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کا فوکس کہاں پہ ہوتا ہے. آپ کا فوکس وہاں پر ہوتا ہے کہ یہ اگلے جو مجھے 50 to 70 میٹرز نظر آ رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے. آیا اس میں کوئی ایک دم سے کھڈا آ گیا تو میں نے گاڑی سائڈ پہ کر کے آگے کو چلا گیا ہوں. کوئی لکڑی کا تنا تو نہیں گرا ہوا کہ یار کوئی بہت جکڑ چلا ہو تو درخت درمیان میں گر گیا ہو روڈ کے. کوئی کیا کہتے ہیں پھسل، کوئی آئل تو نہیں گرا ہوا سڑک پہ کہ یار اس کے اوپر پہیا آئے گا تو گاڑی پھسل جائے گی. آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یار میں لاہور مجھے جانا ہے، میں اسلام آباد میں ہوں، کہ یار گجرانوالہ پہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں. مجھے تو کسی نے بتایا نہیں کہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں، میں تو بس گاڑی پہ چل پڑا ہوں. تو میرا فوکس وہ پہلے 50 میٹر ہیں. جب آپ چلتے جاتے ہیں آپ کے وہ میٹرز آگے بڑھتے جاتے ہیں، وہ 50 میٹر ہوتے ہیں، پھر اس سے اگلے 50 میٹر ہوتے ہیں، پھر اس سے اگلے 50 میٹر ہوتے ہیں. گاڑی مسلسل چل رہی ہوتی ہے، اور میرا فوکس وہ ہوتا ہے کہ یار گاڑی کو خطرہ نہ پیش آئے. آگے کوئی گاڑی ایسی نہ کھڑی ہو جس کی لائٹیں بغیر ہیزرٹ کے وہ اسٹیشنری کھڑی ہے کہ میں اس سے جا کے ٹکرا جاؤں. اسٹیئرنگ پہ میرا مضبوط ہاتھ ہوتے ہیں، اور مسلسل میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار آگے جو 50 یا 100 میٹر جو مجھے نظر آ رہا ہے، رات کا وقت ہے، لائٹیں مجھے صرف وہ 100 میٹر دکھا سکتی ہیں، اس سے آگے کا دکھائی نہیں سکتی، نہ مجھے نظر آ رہا ہے. تو میں اس کو منور ایسے کروں گا اپنی گاڑی کو کہ ان مشکل لمحات جو آتے ہیں جہاں پہ کوئی کھڈا آ جاتا ہے، کوئی راک پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز ہے سامنے، تو اس سے میں کس طریقے سے گاڑی کو بچا کے آگے نکلوں. تو وہ اس پہ فوکس رکھیں، اپنے امیجیٹ 100 میٹرز کے اوپر فوکس رکھیں، اور یہ میک شور کریں کہ آپ کو منزل کا پتہ ہے کہ جانا کہاں ہے.
جانا آپ کو پشاور ہوتا ہے، اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہیں اور جا آپ لاہور رہے ہوتے ہیں. آپ کو جانا ہوتا ہے کوئٹہ اور آپ پکڑ لیتے ہیں ہائی وے اسلام آباد جانے والے کی. ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائریکشن ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں. پھر آپ ایک آ کے ایسا بزنس کھول لیتے ہیں. ایک اور مثال لے لیں. آپ نے کہا یار میں نے انٹرپرینور بننا ہے. اچھا آپ نے کہا کہ یار ہم نا الخالد ٹینک بنائیں گے. وہ الخالد ٹینک آپ سے کون خریدے گا؟ یا آپ کہیں گے الخالد ٹینک کا میں کوئی پرزہ بناؤں گا ایسا جس سے جو اس کی آپٹیمائزیشن ہے، جو اس کی ورکنگ ہے، وہ ابھی اگر فرض کریں 2 دن وہ مسلسل چل سکتا ہے تو وہ 3 دن چلا کرے گا. آپ نے وہ ایک پرزہ بنایا اپنی یونیورسٹی کا فائنل ایئر کے پروجیکٹ میں. وہ آپ سے فرض کیا گورنمنٹ نے خریدنا ہے. گورنمنٹ کی جناب ڈیفنس منسٹری کے تھرو وہ پرچیز ہونا ہے. اب ڈیفنس منسٹری کے اندر آپ کی پرسنل ویژن یہ ہے کہ یار میں نے ساری زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پرسنل ویژن ہے. آپ نے بتایا کہ یار میں الٹیمیٹلی جب میں 50-60 سال کا ہو جاؤں تو اس حالت میں مروں کہ میرا سیٹسفیکشن یہ لیول ہو کہ اللہ مجھ سے راضی اور میں اس سے راضی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پرسنل ویژن ہے. اللہ سے اب آپ نے یہ پرزہ بنا لیا. پرزہ آپ لے کے گئے منسٹری میں، ڈیفنس میں. آپ نے انہیں کہا کہ یار یہ پرزہ ہم سے لے لو. آپ ساری زندگی آپ کی فیل ہو جائے گی وہیں پر. آپ کے جو 4 سال آپ اس پرزے کو بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارا اس پہ 10% کمیشن ہوگا، 10% آپ نے اس کو دینا ہے، تو آپ کا مل ملا کے کٹ کٹا کے آپ کا 50 سے 60% آپ کو ملے گا. آپ کہیں گے یار یہ کمیشن تو نہیں ہے، یہ تو سیدھی سیدھی رشوت ہے. تو آپ کہیں گے یار یہ تو میں تو ساری زندگی اب دوں گا نہیں، کیونکہ میں نے تو یہ میرا پرسنل ویژن ہے کہ یار میں نے تو اپنی زندگی جو ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق اور اس طرح گزارنی ہے. یا نارمل مطلب ہیومن ویلیوز بھی یہی ہیں کہ کہیں پر رشوت نہیں دی جاتی وغیرہ وغیرہ، اگر وہ نہیں بھی ہے. یا آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے پرسنل ویژن کا حصہ ہے کہ آپ کہیں رشوت نہیں دیں گے زندگی کے اندر. بزنس آپ نے ویسا کر لیا ہے جو جہاں پہ وہ بزنس فلرش ہی نہیں کر سکتا رشوت دیے بغیر. تو آپ کا پرسنل ویژن اور بزنس ویژن کلیش کر گیا وہاں پہ. تو آپ کا بزنس بھی فیل ہو گیا. یا تو آپ بزنس پہ کمپرومائز کر جائیں گے یا پھر آپ اپنے پرسنل ویژن پہ کمپرومائز کر جائیں گے. ایک پہ کمپرومائز ہوگا، اور جس جگہ پہ بھی کمپرومائز ہوگا الٹیمیٹلی آپ کی زندگی کو افیکٹ کرے گا. جب زندگی کو افیکٹ کرے گا تو آپ کی زندگی مطلب الٹیمیٹلی آپ جب 60 سال کے ہو کے مرنے کے قریب ہو گئے یا جو بھی ہے، اس وقت آپ کہو گے یار ساری زندگی بیکار میں نے گزاری اور اپنے آپ سے خوش نہیں ہو گئے. یہ ایک ہی زندگی ہے. پے اٹینشن ٹو اٹ. تھنک آف اٹ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو کین گیٹ ایور ان لائف. دیر از گونا بی ٹائم کمنگ سون وین یو ول لک بیک اینڈ یو ول سے یار واٹ آئی ہیو ڈن ان مائی لائف. میں نے پچھلے 10 سالوں میں نے کیا کیا ہے. ابھی بھی سوچو. ایک اچھی ایکسرسائز ہے رات کو آج سونے سے پہلے جب لیٹے ہوئے ہو تو یہ سوچو کہ یار آج تک میں نے کیا ہے. آیا میں سیٹسفائی ہوں کہ میں صرف یہی اچیو کر سکتا تھا جو میں نے آج تک اچیو کیا ہے، یا پھر میں اس سے بہت زیادہ اچیو کر سکتا تھا جو میں نے نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ یار I was doing procrastination اور میں بس لیزی تھا یا پھر بہت سست ہو گیا تھا. یہ اپنے آپ سے کوشچن کرو. And do this question like after every few months or few years. کہ یار دیکھو پیچھے کہ یار یہ میں ٹھیک ہے میرا ویژن بھی تھا، میں نے اس کی طرف چلنے کی کوشش بھی کی، لیکن آیا واقعی میں کوشش کی یا پھر میں نے بس کھانا پوری کی ہے. تو I'll conclude here. This would inshallah hopefully اگر آپ لوگوں کے ہارٹس اور مائنڈس کھلے ہوئے تھے اور آپ یہاں پہ سیکھنے آئے تھے اور بحث کرنے نہیں آئے تھے کہ یار جو کوئی بتائے گا وہ بس بات اپنی طرف سے کر رہا ہوگا تو ہم نے تو کچھ بحثی کرنی ہے. اگر سیکھنے آئے تھے اور ذہن کھلے ہوئے تھے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا آپ کی باتیں سننے کے. تو آئی ہوپ آئی conveyed what I could convey in my powers, and you probably would have learned enough, inshallah. Now I think it's about the time. I open the floor and you can ask me any questions you want. I think we don't have much time, so Hajj University سے میرا خیال ہے ایک question ہم لے سکتے ہیں. So go ahead. Each university will have one question. Just to add up here, آپ لوگ اپنی attendance بھی لے لیجیے گا so that you guys have to share with us.
کوئی سوال نہیں ہے؟ ہیلو جی کوئٹہ جی، مائی نیم از حافظ عبداللہ، آئی ایم فرام یو بی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بولز آئی ڈرا کرنے کی بات کی تھی ابھی، تو ہم لوگ ابھی اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جس ٹائم پہ ہم لوگوں نے اپنے کافی تقریباً لرن کر چکے ہیں، ہم لوگ ابھی ایک فیلڈ میں آ چکے ہیں. نا واٹ صرف اگر ہم لوگوں نے اسی پہ بولز آئی ڈرا کرنا ہو، کیونکہ ہم ابھی یہ تو اس لیول پہ آ کے ہمارے لیے پاسبل تو شاید نہ ہو کہ ہم واپس پیچھے جائیں، ایک ویژن بنائیں اور دوبارہ اس کو کریں. اس ٹائم پہ ہم اپنی اس فیلڈ کو، اس سیشن کو کس طریقے سے اس پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. یار یہ دیکھو، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اپنی ٹاک کے دوران بھی کہ جو آپ کا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک آپ کا ٹارگٹ ہے اور ایک پیتھ ہے، دا پیتھ یو ٹیک ٹو گیٹ ٹو دا ٹارگٹ، یا آپ ایم کر کے اس جگہ پہ ٹارگٹ پہ شوٹ کرتے ہو. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اب اگر فرض کرو، یہ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے دیتا ہوں کہ یار آپ کوئٹہ سے نکلے اور آپ پہنچے، جناب آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے، تو آپ نے لیتے ہوئے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنے شروع ہو گئے. میرا خیال ہے پتہ نہیں زوب ہے یا میری جغرافی بلوچستان کی اتنی وہ اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں لیس سے چلنا شروع ہو گئے. تو جب آپ کی اگر منزل ہی ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ہے تو آپ مطلب یہ اسی طریقے سے کہ یار آپ نے جانا کشمیر تھا، آپ چلے گئے ایران. تو یہ تو آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ آیا میں نے اب اپنی زندگی کی منزل ایران کو بنانا ہے یا میں نے اسٹل میری منزل کشمیر ہی ہونی چاہیے. تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ ہو سکتا ہے آپ زیادہ دور نہ گئے ہوں، کہ آپ نے کہا ہو کہ یار میں ابھی 200 میٹر ہی آیا ہوں لیکن ایکچوئل ٹوٹل جرنی جو ہے وہ 150 کلومیٹر کی ہے. تو 150 کلومیٹر میں 200 میٹر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو آپ کہتے ہو کہ یار اچھا میں 200 میٹر مڑ کے اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لیتا ہوں. پھر دوسرا ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے جانا ہے لاہور اور آپ چل پڑتے ہو پشاور کی طرف کوئٹہ سے. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہو کہ ڈائریکٹلی آپ لاہور کی طرف بھی جا سکتے ہو اور ایک ڈائریکٹلی راستہ جاتا ہے آپ کا پشاور کو بھی. ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ آپ ہاف وے پشاور پہنچ گئے ہو، آدھے راستے میں ہو پشاور کے. تو آپ پھر یہ نہیں کرتے کہ اچھا میں واپس کوئٹہ جاؤں پھر وہاں سے میں لاہور جاؤں گا. آپ کنٹینیو کرتے ہو جرنی کو، آپ پشاور پہنچتے ہو اور پھر وہاں سے آپ کی ڈائریکشن لاہور کی طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں سے آنا لاہور بڑا ایزی ہے. پشاور سے موٹر وے لوگے اور پھر سیدھا پہنچ جاؤ گے. انفیکٹ اگر آپ دیکھو تو ایک طرح سے اتنا ہی ٹائم لگے گا آپ کو کوئٹہ سے ڈائریکٹلی لاہور آنے میں یا کوئٹہ سے وایا پشاور آنے میں. حالانکہ ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہیں لیکن روڈز اس طریقے سے بنی ہوئی ہیں کہ تقریباً آپ کو ٹائم جو ہے وہ وہی لگے گا. اس پہ آپ مجھے ذرا ایک کاؤنٹر کامنٹ دے دو کہ آیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا. لیکن بہرحال ان نیٹ شل یہ آنسر ہے آپ کے جواب کا. ٹھیک، تھینک یو. نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر صدیق, یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر. جی عمر. Hello. And my question is about, as you said that if whenever in life if there is a clash between personal vision and the business vision, so what will be the dynamic path to get rid of this? Thank you. Yeah, what do you mean get rid of it? It's like simple as that. Have a personal vision which actually matches with your business vision. Or sorry, it has to be other way around. پرسنل ویژن از امپورٹنٹ. آپ زندہ ہوگے تو بزنس کر سکتے ہو یا کوئی جاب کر سکتے ہو. اگر آپ زندہ ہی نہیں ہو, مردوں میں شمار ہوتے ہو, تو پھر کیا فائدہ ہے؟ پھر آپ بے شک جاب کر لو یا بزنس کر لو یا کہیں پہ کوئی بھی کام کر لو یا مزدوری کر لو یا ٹیکسی چلا لو یا جو مرضی کر لو, آپ زندہ میں نہیں ہو. زندہ از اے کانشیس مائنڈ جو مستقل سوچ رہا ہے, اس کے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو سمجھ رہا ہے, ان کو اس کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے کہ یہ دنیا میں یہ جو چیز ہو رہی ہے اس کی کیا 2+2 ہے, یہ کیوں ہو رہی ہے. زندہ جو ہے وہ اٹس اے کانشیس مائنڈ. تو جب آپ کی پرسنل ویژن جب آپ بنا لیتے ہو تو آپ اپنے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتے ہو. ایک اور جو میں بہت بڑی مثال دیتا ہوں کہ عام طور پر آپ کی زندگیوں کے اندر بہت سے بریکنگ پوائنٹ آتے ہیں. وہ بریکنگ پوائنٹ اس طرح کے سے آتے ہیں کہ کبھی
کل ہی یہ ایکسرسائز کر سکتے ہو یا ویکینڈ پہ ایکسرسائز کر لینا. اگر کوئی زندگی میں کبھی کوئی بھاگا نہیں ہے, کبھی اس نے رننگ نہیں کی, تو صبح بھاگنے کی کوشش کرو, دیکھو کہ میں کتنا بھاگ سکتا ہوں. کچھ آپ جو کبھی بھاگے نہیں ہیں یا ریگولرلی نہیں رننگ کرتے, وہ آپ کو احساس ہوگا کہ میں یار 500 کی میٹر کے بعد میں تھکاوٹ, مطلب میں بس اب رکنے والا ہوں. تو 500 absolutely 700 میٹر پہ آپ کا ایسا پوائنٹ آئے گا کہ وہ آپ کا بریکنگ پوائنٹ ہوگا. آپ کو دماغ کانسٹنٹلی دل کو, ٹانگوں کو, ہاتھوں کو, اسکن کو کانسٹنٹلی یہ میسج کر رہا ہوگا کہ جسٹ اسٹاپ, دیٹس مور دین انف, اسٹاپ, آئی کانٹ ہینڈل اینی مور. جب آپ کو یہ میسج مل رہا ہوگا اس پوائنٹ سے, اور آپ میں سے جس کی پرسنل ویژن نہیں ہوگی وہ وہاں پہ رک جائے گا. جب آپ کی ویژن یہ نہیں ہوگی کہ یار میں نے 200 میل بھاگ کے وہاں پہ پہنچنا ہے اور اس ٹائم پہ پہنچنا ہے, یہ میری منزل ہے, میں نے اس ٹائم پہ پہنچنا ہے, اگر میں بھاگتا نہیں رہا تو میں اس منزل پہ پہنچ نہیں سکوں گا, کیونکہ میں پیدل چلنا شروع ہو جاؤں گا, اور پیدل چلوں گا تو میں ٹائم پہ پہنچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو آپ کو مسلسل یہ دماغ بتا رہا ہوگا کہ یار رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. آپ گرے نہیں ہوگے, آپ کی ٹانگوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہوگا, لیکن مسلسل آپ کو یہ میسج آ رہا ہوگا. اس پوائنٹ سے لے کر منزل تک یا اس سے تھوڑا سا پہلے تک جتنا آپ جا سکتے ہو, جتنا جا سکتے ہو اس کے مطابق جتنا آپ جاؤ گے وہ ٹائم ہوگا جو آپ ڈٹرمن کر سکتے ہو, جس کی بیس پر کہ یار آپ اپنی منزل اچیو کرو گے کہ نہیں زندگی کے اندر. تو بریکنگ پوائنٹ سے جتنا آپ آگے جاؤ گے اس لیول تک, جب آپ بالکل ٹانگیں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں, تو اس پوائنٹ تک, آپ کے بریکنگ پوائنٹ سے لے کر اور ایکچوئل جو آپ کا پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ گرتے ہو یا رکتے ہو بھاگتے بھاگتے, وہ چیز آپ کی ڈٹرمن کرتی ہے کہ یار آپ کتنا زندگی میں کیسے پرفارم کرو گے. یہ کر کے دیکھ لینا تجربہ اپنے ساتھ. تو یہ اس طریقے سے ہے گیم. اس میں آپ کو پرسنل ویژن آپ کے لیے امپورٹنٹ, میں کوئی بہت وہ لوگ میں نے دیکھے ہیں جو پرسنل ویژن پہ کمپرومائز کر دیتے ہیں, کیونکہ رشوت آفر ہوئی اس ایزیسٹ پیتھ, وہ اس کے اوپر چل پڑتے ہیں. پرسنل ویژن ان کی کمپرومائز. اب ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے, وہ اب بیسیکلی اس مقصد کو, جو مقصد تھا اس کو بولز آئی کو, جیسے پہلا کوشچن تھا, اس بولز آئی کو انہوں نے اپنا ویژن بنا لیا اور پھر چینج کرتے گئے, اور ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے. کل کو کچھ اور ہوگا تو وہ شوٹ کر کے اس کے گرد بولز آئی بنا لیں گے, پھر کہیں اور شوٹ کر کے بولز آئی بنا لیں گے. اور یہی مقصد ہے, یہی میں آپ کو بات کنوے کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اس طرح زندگی گزارنا ہے تو آپ یہ کریں گے, لیکن آپ چینج نہیں کچھ لائیں گے, آپ چینج ہوتے چلے جائیں گے دوسروں کی وجہ سے. نیکسٹ کوسچن. ایک کوسچن ہے جس یونیورسٹی فیصل آباد. عام طور پر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ڈگری شوق, اگر ایک اسٹوڈنٹ کا شوق دیکھا جائے کہ اس کا شوق کیا ہے, وہ کنٹینیو کرتا ہے اپنا شوق, لیکن ہمارے جو عام طور پر پاکستان میں کلچر ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا, اس نے ارننگ بھی کرنی ہے اس سے. کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں آپ اس میں آگے مزید جاؤ گے, آپ کو بہت سال لگانے پڑتے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے. لیکن اگر آپ سوئچ کر لو, اسی جگہ پہ آپ نے بھی بات کی سوئچ کرنے کی کہ آپ ایک ہی ڈائریکشن میں جائیں, اگر آپ وہاں پہ سوئچ کر لیتا ہے اسٹوڈنٹ, یعنی کہ وہ سوچتا ہے کہ CSS کی طرف چل جائے یا کہیں اور چل جائے تاکہ اس کو اچھا فیوچر مل سکے, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں, کیونکہ اس کی جو ایک لائن ہے وہ تو چینج ہوگی نا, پھر آگے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ میرا کچھ. میرا نام محمد عبداللہ. دیکھو میں ایک چھوٹی سی بات, یہ میں پہلے آلریڈی بتا چکا تھا, لیکن آپ کو شاید میں بہت زیادہ ہائر لیول پہ بات کر رہا تھا تو شاید اس سے سمجھ نہیں آئی. دیکھو ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے, دس از ناٹ اے پرسنل ویژن. ویژن یہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں گا, ویژن یہ کہ میرے ارد گرد چیزیں کیا ہوں گی. ویژن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یار میں انجینئر ہوں گا, میں میڈیکل ہوں گا. اپنے اوپر دیکھو اور کبھی شیشے میں دیکھو کہ یار یہ جو سامنے فرد ہے, جو یہ مجھے یہ شیشے میں جو یہ بندہ نظر آ رہا ہے, یہ کون ہے. یہ کوشچن کرو صبح اٹھ کے کہ یار یہ کون بندہ ہے. آپ ہر جگہ ہر کسی سے جا کے سوال کرتے ہو, آج تک زندگی میں جس کو آپ نے ہر روز صبح اٹھ کے دیکھا ہے شیشے کے اندر, کبھی اس سے سوال کیا کہ یار تم کون ہو. یہ سوال کرو. آپ کو اگر دوسرا جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں اگر وہ آپ کو چینج کر دیں تو ٹھیک ہے, کر دیں. آپ ہونے کے لیے تیار ہو تو ہو جاؤ, لیکن اگر آپ وہ تیار نہیں ہو تو جب جو آپ نے دیکھ کے اس بندے سے پوچھا تھا جو شیشے میں نظر آیا تھا کہ یار تم کون ہو, تو اس نے کیا بتایا تھا آپ کو,
اس نے جو بتایا تھا کہ تم یہ ہو تو آپ نے وہ ایکسپٹ کر لیا تھا, یا آپ وہ ایکسپٹ کر رہے ہو جو آپ کے دوست نے آپ کو بتایا کہ تم یہ ہو؟ تو یہ تو آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے یہ پیتھ لینا ہے یا یہ پیتھ لینا ہے. جس چیز کی آپ بات کر رہے ہو کہ یار یہ اس میں چلے جاؤ تو وہاں سے ہمیں یہ معاشرہ یہ نہیں کرنے دیتا, ہم نے پیسے بھی بنانے ہیں, دس از آل irrelevant. یہی تو مسئلہ ہے, اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ جی رہے ہو دوسروں کے لیے, اپنے لیے نہیں جی رہے. آپ نے کہا پیسے کہاں سے آئیں گے کیونکہ گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا, میں کیا کہتے ہیں یہ کتنے کما لوں تو تاکہ میں شادی کر لوں, پھر میرے بچے ہو جائیں گے, پھر ان کے بچوں کے بچے ہو جائیں گے, پھر اینڈ میں اپنی ساری زندگی ان کے لیے دے کے چلا جاؤں گا. تو آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ آپ نے اپنے لیے جو کیا وہ صرف آپ دو ہی چیزیں ہیں. آپ دنیاوی لحاظ سے یا آپ کی جو یہ ایکچوئل ورلڈلی نیچر ہے, اس ورلڈلی نیچر کے اندر دو چیزیں آپ کی ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے, وہ باقی سارا دوسروں کا ہے. وہ آپ نے جو کپڑے پہن لیے ہیں وہ آپ کے ہیں, یا آپ نے جو کھا لیا ہے وہ آپ کا ہے. Other than that, there is nothing yours. تو اگر آپ ساری زندگی ان کے لیے کر رہے ہو کہ یار میں نے یہ پیسے بھی کمانے ہیں, اچھا میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے ان کو بھی دینے ہیں, میں نے سروائیو کرنا ہے, پھر میں نے شادی کر لینی ہے, پھر میرے بچے ہو جائیں گے, پھر میں نے ان کی اچھی ایجوکیشن کروانی ہے, تو آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو اپنے لیے کرنے کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ یہ سوچو کہ میں 50-60 سال کا جب ہوں گا تو میرے ارد گرد چیزیں کیا ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ میں انجینئر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, آپ اپنا یہ کر لیتے ہو کہ یار میرا ویژن یہ ہے کہ میں نے پاکستان کو چینج کرنا ہے. اب اس کے 10,000 راستے ہیں چینج کرنے کے, کہ یار آپ پولیٹکس میں جا کے چینج کر سکتے ہو, فلانتھروپی کر کے چینج کر سکتے ہو, انٹرپرینور بن کے چینج کر سکتے ہو, ڈاکٹر بن کے چینج کر سکتے ہو, بیوروکریٹ بن کے چینج کر سکتے ہو, وغیرہ وغیرہ 10,000 راستے ہیں. آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہو, آپ ڈاکٹر ایک پری میڈ میں آ گئے ہو, نہیں ڈاکٹر بن سکے تو کئی اور راستے ہیں اس کو پاکستان انسانیت کی خدمت کرنے کے. تو یہ ہے. بہرحال یہ سوچیں اس کے اوپر اور پھر خود اپنے آپ سے ان سوالوں کے جواب طلب کریں تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. اچھا جی, نیکسٹ کوسچن. السلام علیکم. I have a question. Salim from GCU Lahore. Sir, I have a question. آپ نے کہا تھا کہ زندگی میں اپنا ایک ویژن بناؤ اور پھر ایک پاتھ لو اور اس کی طرف جاؤ. تو سر ہم لوگ بیڈ لکس میں بھی تو بلیو کرتے ہیں, فارچونیٹ پہ. تو اگر ایکسیپشنز آتی ہیں بندے کی زندگی میں تو ہمیں کیوں نہیں آپشنز اور رکھنے چاہیے کہ ہم اس کے علاوہ یہ چیز بھی کر سکتے ہیں؟ دس از مائی کوسچن. مجھے آپ لوگ پڑھتے رہتے ہوگے اقبال کی شاعری, تو خودی کے حوالے سے مجھے کوئی شعر سناؤ اگر آتا ہے تو. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا تجھ سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے یہ کیا ہے؟ پھر بھی مطلب بیڈ لکس آتی نہیں, پھر بھی نہیں, اس کا مطلب بتاؤ, اس کا مطلب ہے کیا؟ خودی کا نہیں, اس شعر کا مطلب یار کہ مطلب اپنی انسائٹ کو اتنا اسٹرانگ کر لو کہ تم جو پاتھ سلیکٹ, مطلب جو تمہارا ویژن ہے اس میں خدا بھی تمہاری مدد کرے اور تم وہ حاصل کر لو. اس کا مطلب یہ ہے, جس کی لک کی آپ بات کر رہے ہیں نا اس کو ہم تقدیر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا میمونہ؟ جی. کہ ہم کہتے ہیں یار یہ پری ڈیسٹینڈ ہے, کہیں پہ انسان لکی رہتا ہے, کبھی یا اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے اور یہ لکھا ہوا ہے یہ ہمیں ملنا ہے. ٹھیک ہے, اقبال یہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری خودی, جس کو میں آپ کی پرسنل ویژن یا انر سیلف کی جو میں بات کی ہے میں نے, کہ اپنے انر سیلف سے پوچھو, اس کو انر سیلف کو اتنا اسٹرانگ کر لو, اپنی خودی کو اتنا اسٹرانگ کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پین, قلم اور دوات دے دے. ٹھیک ہے, قلم اور دوات دے دے, مینز پین دے دے, کہ لے بندے اپنی مرضی سے اپنی تقدیر لکھ لے. اس شعر کا یہ مطلب ہے. تو یو رائٹ یور اون ڈیسٹنی, یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یو رائٹ, اللہ تعالیٰ آپ کو پین دے دے گا, آپ اس پین سے اپنی ڈیسٹنی خود لکھو گے. بٹ اس کی کیچ 22 سچویشن یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے خودی, یو ہیو ٹو ہیو اے انر سیلف دیٹ اسٹرانگ.
پھر یہ باقی چیزیں جو ارد گرد ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. یو ہیو اے پین, یو ہیو دیٹ پین. اکارڈنگ ٹو اسلام, جو بھی لوگ اسلام پہ بلیو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے نہیں بنائی. He said kun and it happens, fayakun. He says and it happens. That's how things get created. But the 2 things he made with his own hand, the first thing was the pen. So he created a pen before anything else in the universe. Universe nahi thi, koi cheez nahi thi yahan pe. First thing he created was a pen. And the second thing he created with his own hand was the human being. Was Adam alayhi salam, with his own hands. Nothing was created by his hand. So you can imagine that he is giving, you are the second person who he has created with his own hand, and then he put his own soul into you, Ruhi, Rupuki, and then he is giving you that pen, according to Iqbal. He is giving you that pen which he created from the first, very first creation. تو پھر آپ کیا نہیں کر سکتے, کیا اچیو نہیں کر سکتے اس دنیا کے اندر؟ یو کین اچیو اینی تھنگ ایز لانگ ایز یو کین امیجن اٹ. نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم, میرا نام محمد منیر ہے. سر آپ کا یار زور سے بولیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم, اب آواز ٹھیک ہے؟ ہاں آپ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. میرا نام محمد شعیب منیر ہے, میں اسلامی گورنمنٹ سے بات کر رہا ہوں. آپ کا لیکچر بہت اچھا تھا, بیس لائن کے اوپر بہت ہی زیادہ انفارمیٹو تھا, لیکن مائکروسافٹ نے اس کے اوپر کیوں انیشیٹو لیا؟ مائکروسافٹ کے بہت سے لنکس ہیں, میرا خیال ہے اس کا سوال کا جواب رضوان بہت اچھی طرح دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں انیشیٹو لیا اور مجھ جیسے بندے کو کیوں بلایا. میرا خیال ہے میرا بیک گراؤنڈ ایسا ہے بزنس کے حوالے سے کہ میں کوئی 15-20 سال سے انٹرپرینورشپ پہ کام کر رہا ہوں. میرے کچھ اسٹارٹ اپس ہیں, ان کا تھا کہ یار یہ آپ کا لیکچر تو بہت اچھا تھا لیکن مائکروسافٹ والوں نے کیوں رکھا ہے. مائکروسافٹ والوں نے کیوں رکھا ہے؟ آپ لوگوں ایک تھوڑا سا اوور ویو دے دیتا ہوں. مائکروسافٹ کے ڈفرینٹ پروگرامس ہیں جن میں سے ایک اسٹوڈنٹ ٹو بزنس کا پروگرام ہے. اگر آپ bank.com کے اوپر جا کے اسٹوڈنٹ ٹو بزنس کو سرچ کرو گے تو آپ کو اس کی فردر ڈیٹیلس بھی مل جائیں گی. مائکروسافٹ کتنے عرصے سے یہ پروگرام رن کر رہا ہے, کن کن کنٹریز میں رن کر رہا ہے, کن کن سیناریوز میں رن کر رہا ہے, اور اس میں کیا کیا آفرنگز ہیں ود ان دس پروگرام. یہ سب کچھ آپ کو اسٹوڈنٹ ٹو بزنس کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہو جائے گی. ان دنوں ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹ ٹو بزنس کی ویب سائٹ کو MBA کے ساتھ مرج کر دیا ہوا ہے, تو آپ کو جو لنک اویلیبل ہوگا وہ MBA کا ایک لنک اویلیبل ہوگا مائکروسافٹ ورچوئل اکیڈمی کا. ناؤ پاکستان میں ہم لوگ اپنے یہ سارے پروگرامز جو ہیں, آپ لوگ تقریباً سارے اس چیز سے واقف ہو. ہم لوگ یہ پروگرام پچھلے 3-4 سالوں سے رن کر رہے ہیں وتھ کولیبریشن ود HEC. ٹھیک ہے, تو اس امبریلا کے اندر جو پروگرامز ہیں ان کی 2 براڈ کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری جو ہے وہ ٹیکنالوجی امپلیمنٹیشن کی ہے, جس میں ہم لوگ یونیورسٹی لیول کے اوپر ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو آفرنگز ہیں, that includes Office 365, that includes General Software Access, that includes Windows 8 licenses for university workstations and so many other things. دوسرا اس کے اندر ہے ایجوکیشن الائنس, جس میں ہم لوگ اسکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کی, جس میں ہم لوگ آپ کو ڈفرینٹ گلوبل اور نیشنل کمپٹیشنز میں الائن کرتے ہیں. تو اس طرح کے اس کے پروگرامز ہیں جس میں ایک اسٹوڈنٹ پارٹنر کا پروگرام ہے. انہی پروگرامز کی طرح ایک اس میں اسٹوڈنٹ ٹو بزنس کا پروگرام ہے. پاکستان میں ہم لوگ اسے ڈرائیو کرتے ہیں سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر. ہم لوگ اس پروگرام کے اندر آپ لوگوں کی سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, جس میں آپ کی انٹرپرینیورشپ اسکلز ہو گئی, یا آئندہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی سیشن رکھ لیں. ہم لوگ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی باڈی لینگویج کے اوپر کوئی سیشن رکھ لیں. ہم لوگ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے انٹرویو اسکلز کے اوپر سیشن رکھ لیں. ہم آپ کی جو ہے CV رائٹنگ, ریزیومے رائٹنگ کے اوپر سیشن رکھ سکتے ہیں. تو سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ بزنس کے اندر, جو آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. آپ لوگوں کو اسکلز ایکسلریٹ جو ہم لوگ کرتے ہیں,
that drive you towards, to start good career path. So this is how this is why we do this. So agar aap, I hope this answers your question. Agar koi isse further hai to you can always ask me. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम जी। पिशावर था या किसका क्वेश्चन था? हेलो जी जी बोलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पेशावर से विशाल अर्ज कर रहा हूँ। आपकी जो लेक्चर है इससे मुझे ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया मिला कि आप तसव्वुफ के ऊपर बहुत बिलीव कर रहे हैं और इसमें आप जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को फोकस कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ को हमें बहुत इसमें ख्याल करना पड़ता है कि जिस तरह से तरीक़ा रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि मैंने अपने रब को अपने नाकामियों से पहचाना है। बिल्कुल सही है। तो 100% एग्रीड। इसमें नाकामियां जो रास्ते में आ रही है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम फेल हो गए। बिल्कुल। इसका ये मतलब है कि सुपर पावर जो अल्लाह है उसकी मर्जी शामिल नहीं थी इसमें, तो हमें उसमें अपनी रजा को डालनी पड़ता है। एग्रीड 100%। एक इस बरक्स बल्कि इससे मिलता जुलता एक ये है कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है मैं उसकी वही इनायत करता हूँ। लैसा इंसान इल्ला मा सआ। सही, बिल्कुल। तो इसका ये इस चीज़ को मतलब कि फोकस करता है कि इंसान को स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से हमेशा काम लेना चाहिए। अगर उसको नाकामियों से मतलब हमकिनार होना पड़ता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो नाकाम हो गया उसकी। बिल्कुल। तो इस पे ज़रा सा ये मुझे थोड़ा सा बताए कि इंसान सम टाइम जब पढ़ रहा होता है तो एज के साथ साथ उसकी मेमोरी कमज़ोर होती जा रही है। ये सच है, और अगर सच नहीं है तो इसको हम किस तरह इम्प्रूव करेंगे? क्योंकि मेरे साथ अक्सर प्रॉब्लम ये रहा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ लेकिन 10 मिनट बाद भूल जाता हूँ। यार आपने जितनी भी बातें की हैं, मेरा कहने का भी बहरहाल मैं उसको किसी वर्ड के साथ अटैच नहीं करता उन बातों को जैसे आपने अटैच कर दिया तसव्वुफ। बहरहाल वो नहीं है, लेकिन बाकी आपने जितनी भी सारी बातें की वो सारी की सारी 100% आई एग्री विद। एक और जो अपना माइक ज़रा बंद कर दें। एक और जो बात समझने की है इसमें, जैसे आपने कहा कि मैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का जो कौल है कि मैंने अपने अल्लाह को पहचाना अपने इरादों के टूटने से। उस पे टूटने से पहचानना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन इरादों के टूटने से उस जर्नी को गिव अप कर देना एक और चीज है। मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा था। तो आपने क्या करना है, जब आपका इरादा टूटता है उससे सीखना है या अपने फेलियर से सीखना है। इनफैक्ट वेस्ट में पीपल एक्चुअली सेलिब्रेट फेलियर। उस तरह के फेलियर नहीं है जैसे हम तलाकों के ऊपर अब सेलिब्रेशन करने लगे हैं, लेकिन उस तरह के फेलियर जो कि आप बिजनेस में जब फेल हो जाते हैं या आप किसी चीज में फेल होते हैं तो आप उस पर सेलिब्रेट, उस तरह नहीं केक काट के सेलिब्रेशन, बस सेलिब्रेट इस अंदाज में कि आप इस बात को बड़ा पॉजिटिवली लेते हो कि मैं इससे इतना कुछ मैंने सीख लिया इस फेलियर से कि आइंदा जिंदगी में वो मेरे लिए मशअल राह बन सकता है। कि जो कुछ मैं अब सीख रहा हूं, मुझे अब रैप अप करना है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, तो मैं क्विकली आपको इस पॉइंट पे ये बता दूं कि आपके लिए फेलियर जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप किसी ना किसी जगह पे उस खड्डे में गिरेंगे। अगर आपको फर्ज करो कोई पता है कि यार ये हर दूसरे साल में मैं अपनी जर्नी के दौरान ये सामने एक खड्डा है और उसमें आप गिर गए पहली दफा, दूसरी दफा जब आप उसी जगह से गुजरोगे तो आपको पता होगा यार इस जगह पे खड्डा है, मैं उसके साइड से होकर निकलूंगा। ये इसी तरह है। तीसरी दफा आप उस जगह से रात को भी जा रहे होगे, कोई रोशनी नहीं होगी, कोई खड्डा वगैरह देख नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद उसमें नहीं गिरोगे आप, क्योंकि आप 2 दफा वहां से पहले गुजर चुके हो। पहली दफा गिरे थे,
दूसरी दफा से इतनी लाइट थी कि आप देख सकते थे तो आप साइड से होकर निकल गए, तीसरी दफा आपके इर्द गिर्द वहां अंधेरा भी होगा लेकिन साइडों की चीजों से आप देख के बता दोगे कि यार यहाँ पे खड्डा था इसलिए मैं साइड से होकर निकलूंगा। तो आप इतने पावरफुल हो जाते हो। इनफैक्ट जितने भी स्टार्टअप्स इस वक्त दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े नाम हैं, आप क्या समझते हो, पहले दिन उन्होंने कहा कि यार आज हमने दुनिया बदलनी है तो क्या कहते हैं हम स्टार्ट करते हैं, वो पहले दिन ही कामयाब हो गए थे। उन्होंने 5 साल बाद वो $1 मिलियन कंपनी बन गए थे, $1 बिलियन कंपनी अब गूगल बन गई है, पहले $1 ट्रिलियन कंपनी बनने जा रही है एप्पल, तो दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन कंपनी। तो ये सारी चीजें आपको वो चीज वहां पे उस जर्नी के दौरान सिखाती हैं। आपने उस जर्नी को वो बनाया हुआ है विजन। विजन के ऊपर मैं एक और बात बता दूं, आपकी विजन क्या है। जो बंदा आज तक जहाज में नहीं बैठा, ठीक है, उसने ये विजन बनाया हुआ कि मेरा विजन है जहाज में बैठना। ये इसी तरह है कि आपका विजन है कि जहाज में बैठूंगा मैं, और भाई वो विजन आपका ये होना चाहिए कि वो जहाज वाशिंगटन डीसी जाता है या वो सिडनी जाता है या वो टोक्यो जाता है या वो जद्दा जाता है या वो अमान जाता है, वो आपकी अमान आपकी डेस्टिनेशन है। आपने डेस्टिनेशन बनाया है जहाज में बैठने को, या आप ट्रेन में नहीं बैठे तो आपने डेस्टिनेशन बनाया हुआ है ट्रेन में मैं बैठूंगा। और भाई वो ट्रेन जहां जा रही है उसको डेस्टिनेशन बनाओ वो कराची जा रही है वो डेस्टिनेशन है। तो अपनी उसको इस चीज को अपने जहनों से जरा क्लियर करें कि यार ये सारी चीजें कैसे होती हैं। अब आपने जो आखिरी बात की वो मेमोरी की, दिस इज स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट, आप वो चीजें उन चीजों पे फोकस करो जो चीजें आपको आती हैं। मुझे 2-3 चीजें मेरे अंदर मैंने महसूस की कि यार मैं इस बिल्ट इन, मैं जब पैदा हुआ था 5 साल का भी था तो मेरे अंदर बहुत मैं स्ट्रांग था उस हवाले से, वो था रास्ते याद रखना। मैं एक जगह किसी जगह चला जाऊं, बेशक दुनिया का कोई भी मुल्क हो, मैं टोक्यो गया, टोक्यो में एक दफा गया, एक हमारे रिश्तेदार थे, मैं पहली दफा दुनिया में गया था टोक्यो, तो मैं उनके घर गया उनसे मिलने के लिए। पहली दफा मैं टैक्सी में गया था, दूसरी दफा मैं ट्रेन लेके पहुंच गया उनके घर। तो वो उन्होंने दरवाजा खोला तो वो हक्का बक्का के यार तुम यहाँ कैसे पहुंच गए। मैंने कहा यार मैं अभी 2-4 दिन पहले तो आया था। वो कहते आया था लेकिन तुम्हें तो पहली दफा जिंदगी में आए हो, तुम कैसे पहुंच गए यहाँ पे। तो दैट वाज माय स्ट्रेंथ, स्टिल इज। बट पॉइंट इज कि अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। मेरी अगर स्ट्रेंथ नहीं है, मिसाल के तौर पर मेरी आई फेल्ट कि यार मेरी मार्केटिंग स्किल्स बहुत कमजोर है, हालांकि आई एम द CEO ऑफ द कंपनी एंड आई शुड बी डूइंग दिस, आई ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑल द टाइम, बट दैट डजंट मीन कि यार मैंने एस्टेब्लिश कर लिया कि यार मार्केटिंग मेरी बहुत कमजोर है, मैं लोगों से ज्यादा कोई चीज उनको बेच नहीं सकता। So I'm not going to waste my time to develop that skill. I'm going to concentrate on what I have and I can improve that skill, what I already have. आपकी अगर स्किल नहीं है कि यार चीजें भूल जाती हैं, you work on it, what is needed, कि यार लिखना शुरू कर दो। मिसाल के तौर पर आपके कैलेंडर हैं यार, कैलेंडर के अंदर लिखना शुरू कर दो कि मुझे अगले हफ्ते या 5 साल बाद इस तारीख को मैंने ये करना है, because you're going to have a destination. Once you have a destination, you know which path you are taking. So in 5 years time, on that particular specific day, you would know कि यहां पे मुझे इस दिन ये काम करना है। उसको कैलेंडर में नोट डाउन कर लो, याद रखने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर आ जाएगा, उससे 2 दिन पहले का रिमाइंडर सेट करोगे, मुझे याद करा देना भाई। तो ये चीज है, मतलब कंसंट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ्स, डोंट कंसंट्रेट ऑन योर वीकनेसेस, वरना उसी पे काम करते रहोगे, वो वीकनेसेस कभी स्ट्रेंथ नहीं बन सकती। तो एक काम करो, जो करना है उसी के ऊपर फोकस रखो, जिंदगी उसी पे लगाओ अपने विजन को अचीव करने के लिए। हर दफा ये मैं ये भी कर लूं, मैं वहां पे भी पॉलिटिक्स में भी चला जाऊं, मैं फिलॉन्थ्रपी भी कर लूं, मैं बिजनेस भी अपना कर लूं, फिर मैं जॉब भी कर लूं, फिर मैं माँ बाप के साथ भी ठीक हो जाऊं, फिर मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे दूं, फिर मैं सारा कुछ नहीं कर सकते भाई। यू ओनली हैव 24 आवर्स। उन 24 आवर्स में 8 घंटे तुम सो रहे हो, 8 घंटे तुम काम पे जा रहे हो, बाकी जो 8 घंटे हैं उसमें से 2 घंटे तुमने टॉयलेट और ब्रश और नहाने में गुजार दिए हैं। 4 घंटे के लिए तुम एवरेज पाकिस्तानी जो है वो 4 घंटे टीवी देखता है, 4 घंटे और निकाल दो, बाकी बचे 2 घंटे। उस 2 घंटे में 1.5 घंटा तुमने खाना खा लिया, बाकी बचा आधा घंटा, उसमें क्या करोगे जिंदगी? उस आधे घंटे में क्या कर लोगे तुम जिंदगी के अंदर? टोटल कैलकुलेशन करोगे यार, अगर तुम 80 साल भी जियो, हर रोज का आधा घंटा है तुम्हारे पास, उसमें से पहले 20 साल निकाल दो जो तुम गुजार चुके हो, आखिरी 20 साल निकाल दो क्योंकि तुम बीमार हो गए या बेड पे हो गए, बाकी कितने बचे? उन 40 साल में तुमने क्या करना है उन आधे घंटे से? एक्सक्यूज मी, निकाल लो, कैलकुलेशन कर लो, ठीक है? वी हैव टू रैप इट अप।
Excuse me, sir, a question. अच्छा यार, क्विकली 2 minutes. Sir, last question. जल्दी से. आप एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दें कि आपने कहा कि हम लोग अपनी लाइफ में अपने यार एक मिनट, do we have time or करेंगे तो अपना विजन पूरा करेंगे. Another 4-5 minutes. अच्छा चलो, रिजवान कह रहे हैं कि यार 4-5 मिनट्स हो सकते हैं, वरना यार ये मैं रिकमेंड आपको करूंगा कि आप के जहन में अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया है, सेंड मी इन राइटिंग. राइटिंग का मैं ईमेल दे सकता हूँ या आपके थ्रू? You can always share. आप मुझे ईमेल कर सकते हो, खुर्रम KHURRAM खुर्रम KHURRAM @moftech.com MOFTAK.com. तो अपना जो भी क्वेश्चन हो आप ईमेल कर दो मुझे, जवाब दे दूंगा. आई थिंक वी हैव couple more minutes, so I can squeeze one more question. सर, एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दें. आप कह रहे थे कि हम लोग लाइफ में अपनी एम को मजबूत बनाएं. अब अगर आपने कहा कि एक इंसान प्री मेडिकल में एडमिशन लेना चाहता है, उसको प्री मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला तो वो किसी और कॉलेज में जाके प्री मेडिकल में एडमिशन ले, प्री इंजीनियरिंग क्यों करे? फिर आपने किसी सवाल के जवाब में बोला कि अब एक इंसान प्री मेडिकल करके अब वो डॉक्टर बनना चाहता है या MBBS करना चाहता है, तो वो इंसानियत की खिदमत की अगर उसको एडमिशन नहीं मिला तो किसी और फील्ड में चला जाए, वो इंतज़ार करके री अप्लाई करके दोबारा से टेस्ट की तैयारी करके MBBS ही करे ना. वो फार्मेसी या ईस्टर्न मेडिसिन जैसी दूसरी फील्ड्स में क्यों जाए? आखिर उसका एम तो MBBS है ना. यार ये फिर वही बात कर रहे हो यार, एम MBBS क्यों है भाई? यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार. एम है, तुमने ट्रेन में बैठने को एम बना लिया, जहाज में बैठने को. भाई MBBS एम कैसे हो सकता है? डॉक्टर बनना एम कैसे हो सकता है? डॉक्टर बन के जो करना है वो तो एम हो सकता है, लेकिन डॉक्टर बन के तुम अपने विजन, मैंने बड़ी इजीली आपको एक्सप्लेन कर दी है कि भाई आपकी विजन अगर कहीं उसमें आपको अपने आप को चेंज करना है तो आपकी सारी सोच इसके ऊपर मरकूज है कि यार मैं ये हो जाऊं, इसके ऊपर मैं डॉक्टर का एप्रन पहन लूं, या मैं इंजीनियर की टोपी पहन लूं इसके ऊपर, या फिर मैं डॉक्टर के दस्ताने चढ़ा लूं इसके ऊपर, या फिर मैं IT की टाई लगा लूं. और भाई वो बन के जो आपने करना है वो उसके ऊपर फोकस करो. सर, अभी मेडिकल में भी तो फील्ड्स होती हैं ना, हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारी फिजिशियंस होते हैं. अब मैं ये चाहता हूं मैं प्री मेडिकल में जाके हार्ट का डॉक्टर बनूं, मेरा ये है, मेरा ख्वाब है. तो मैं डॉक्टर या डॉक्टर फिजिशियन, फिर वही बात, मैं बार-बार उसी चीज के लिए अप्लाई क्यों ना करूं? डॉक्टर बनना विजन नहीं है, हार्ट का डॉक्टर बनना विजन नहीं है. विजन ये है कि इस दुनिया के अंदर मेजर प्रॉब्लम. अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं. मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूं जिससे इंशाल्लाह जो आपकी सडन डेथ होती है, जो हार्ट अटैक होता है, मैं एक ऐसी चीज के ऊपर काम कर रहा हूं. ठीक है, मेरा ये विजन था कि यार मैं अपने इर्द गिर्द, जब मैंने विजन अपना क्रिएट किया कि यार मैं अपनी चीजों को चेंज करूं इर्द गिर्द, ठीक है, और अच्छे अच्छे काम करूं. उसमें से एक अच्छा काम यह भी है कि लोगों को जो हार्ट अटैक होता है वो हार्ट अटैक उसको मिनिमाइज किया जाए, उस हार्ट अटैक को. अच्छा, अब वो मेरी हिस्ट्री ये है कि मैं आई हेट डॉक्टर्स, आई हेट मेडिसिन. लिटरली मैंने जिंदगी में अपने अब से कोई साल पहले तक कॉन्शियसली कोई टैबलेट नहीं ली थी. मैं कभी कोई टैबलेट नहीं लेता, ना कोई टीका लगवाता हूं, ना कोई डॉक्टर्स के पास जाता हूं. हालांकि मेरे क्लोज फैमिली रिलेटिव्स जो हैं, बड़े क्लोज ब्रदर इन लॉज और सारे ये सिस्टर्स, ये डॉक्टर्स हैं, लेकिन मैं उनको एज ए इंसान मिलता हूं, डॉक्टर नहीं मिलता, और ना मैं उनसे कोई एडवाइस लेता हूं. उसके बावजूद मैं एक ऐसी चीज पे काम कर रहा हूं, जब मैंने सारी जिंदगी कोई मेडिसिन नहीं की, कुछ नहीं की, मैं एक ऐसी चीज पे काम कर रहा हूं. मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 40-42 साल इस तरह गुजारे हैं कि मैं कहीं कोई मेडिकल का मुझे कुछ अंदाजा नहीं है. उसके बावजूद मैं एक ऐसी चीज पे काम कर रहा हूं विच इफ बिकम्स अ रियलिटी वुड चेंज वर्ल्ड सिनेरियो, जिसके अंदर लोगों को कम हार्ट अटैक हुआ करेंगे, या अगर हार्ट अटैक हुआ करेगा तो डॉक्टर बच जाएगा, वो मरने से बच जाएगा. अब ये इसके पैथ था. अगर ये विजन हो कि आपने लोगों को, आपने विजन, लेट्स से मेरी ये एक बंदे की विजन है कि हमने हार्ट अटैक को दुनिया में खत्म करना है,
تو وہ آپ نے اپنے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے کہ یار میں ہارٹ کا ڈاکٹر بنوں گا تو میں یہ ختم کر سکتا ہوں. اس کی میں نے آپ کو مثال دے دی کہ میرے ڈاکٹروں سے دور دہان کا بھی تعلق نہیں ہے, کبھی میڈیسن نہیں پڑھی, اس کے باوجود میں یہ کرنے جا رہا ہوں. میں آئی ٹی کا بندہ ہوں, شروع دن سے آئی ٹی میں رہا ہوں, میڈیا میں رہا ہوں, انٹرپرینورشپ پچھلے 5 سال سے کام کر رہا ہوں. جمپ اسٹارٹ کے حوالے سے شاید آپ لوگ جانتے ہو, جمپ اسٹارٹ پاکستان.com کے نام سے, دیٹس مائی برین چائلڈ, دیٹس مائی انیشیٹو, اینڈ تھرو انٹرپرینورشپ وی گونا چینج پاکستان. اب آپ کہو کہ یار میرا ویژن یہ ہے کہ ان نیکسٹ 20 ایئرز آئی وانٹ ٹو چینج پاکستان. میں پالیٹکس میں نہیں ہوں. آپ کہو کہ یار وزیر اعظم بن کے ہی سارا پاکستان چینج کیا جا سکتا ہے, لیکن آئی ہیو اے ویژن, آئی کین چینج فرام ادر ویز. تو میں اس کو جا کے جمپ اسٹارٹ پاکستان.com کے اوپر جا کے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیسے چینج کر رہا ہوں پاکستان کو. تم نے بنایا یار ڈاکٹر بنیں گے تو یار ڈاکٹر, یہ ٹرین میں بیٹھنا ویژن نہیں ہے. I hope this clears the confusion in your mind. Has it? In short, email کا بڑا پرابلم ہو رہا ہوگا. In short کہ انٹرنل چیک کرائے نا آپ نے, انٹرنل اس پہ آ رہا ہے. بولو. ان شارٹ کہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم, اگر میں انسانیت کی خدمت میڈیکل یا میڈیسن کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں تو میں ڈاکٹر بنوں. اب میں نے اس کے اندر کیا کرنا ہے یہ میرا کنسرن نہیں ہے. پھر چاہے میں یہ کروں, میں کسی بھی چیز کا ڈاکٹر بنوں, میں نے خدمت ڈاکٹر بن کے کرنی ہے تو میں ڈاکٹر بننا میرا ویژن ہے. اپنا ویژن صحیح کرو, ڈاکٹر بننا ویژن نہیں ہو سکتا. نو کمنٹس, نو کمنٹس. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ ساروں کے ٹائم کا, اور آپ لوگوں سے بھی مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا. سر آئی ہیو اے کوسچن سر. ٹائم از اوور آئی تھنک, اینڈ وی ہیو گون اوور 15 minutes. You already have my email, and then whatever question you have, send it to me in the email, and if it need be you need one-to-one, then inshallah I'll be able to give you more time on the phone or Skype or whatever. تو inshallah just send me a question. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ٹائم دینے کا, اور آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ سیکھا ہو اس سے. السلام علیکم. Thank you so much everyone. Please don't forget to share your attendance sheets with us. اور انشاءاللہ ہم لوگ اس سے اسی طرح کے اور اس سے بہتر ایونٹس جو ہے وہ سیشن آگے. ایک چیز میں لاسٹ بتا دوں, ہیلو, ایک چیز میں آپ کو لاسٹ بتا دوں, اس سیٹرڈے کو انٹرپرینورشپ کے حوالے سے ہم لوگ ایک ایونٹ کروا رہے ہیں یہاں پہ فاسٹ میں. تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں یہاں پہ اسلام آباد میں وہ دیکھ سکتے ہیں, اور جو نہیں یہاں پہنچ سکتے they can watch it live online throughout the whole session. It starts at 10, finishes at 5, and it's going to be live at jumpstartpakistan.com. السلام علیکم. ہمارے پاس یہاں پر آپ کے پاس کچھ فیکلٹی ممبرز بھی ہیں کسی یونیورسٹی سے اس وقت بیٹھے ہوئے؟ جی, ورچوئل یونیورسٹی. یونیورسٹی لاہور سے. جی اچھا, جسٹ ٹو شیئر این اپڈیٹ ود یو, ACC نے ریسنٹلی ایک کیمپین شیئر کی تھی تمام پبلک یونیورسٹیز کے ساتھ, جس میں آفس 365 کا جو آفس 365 کے جو جنرل لائسنسز ہیں اس کی ایکٹیویشنز اویلیبل ہیں فار آل دا فیکلٹی اینڈ اسٹاف ممبرز ایٹ زیرو کاسٹ. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ لوگ اپنی یونیورسٹی میں اس کی کوآرڈینیشن کر لیں. ACC would be needing email addresses with full names and departments. ہمارے پاس کافی ساری یونیورسٹیز کی لسٹ آ چکی ہوئی ہیں, کچھ کی ہم لوگ کال ڈاؤن کر کے فالو اپس کر رہے ہیں. تو ٹیکنگ دا اپرچونٹی آف دس ایونٹ, باقی بھی تمام یونیورسٹیز میں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ اپنے فیکلٹیز تک اگر یہ اپڈیٹ کر سکیں تو انہیں کر دیجیے گا کہ IT ایڈمنس, MSDN ممبرز, آپ کے VCs تک, ان سب تک جو ہے وہ یہ ای میلز کمیونیکیٹ کی گئی ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ کی جب شیٹس ہمارے پاس آئیں گی تو مائکروسافٹ اینڈ سے وہ اکاؤنٹس کریٹ کیے جائیں گے. جسٹ ٹو شیئر another thing جو کافی انٹرسٹنگ ہے اس حوالے سے, یہ یوزر بیسڈ لائسنسز ہیں, اور ایک یوزر جو ہے اس کو اپنی 10 ڈفرنٹ ملٹیپل ڈیوائسز پہ سیم کی کے ساتھ اس کو ایکٹیویٹ کر سکے گا جین آفس کو. تو نو میٹر دا مشین از ایٹ یور آفس پلیس, آپ کی اپنی پرسنل ہے, آپ کا موبائل ہے,
آپ کی کوئی ٹیبلٹ ہے, آپ کے گھر کا PC ہے, whatever the machine is, آپ اس کے اوپر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کر سکتے ہو. ڈاؤن لوڈنگ کا بھی اٹ از ویری ایزی, ایز 1 2 3 ہے, آپ لوگوں نے صرف جو ہے نا وہ کلک ٹو رن والا سین ہے. پرانی جو ٹیکنالوجی تھی وہ نہیں ہے اس میں کہ آپ کو پورا ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے سیٹ اپ اور پھر آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں. یہ اسٹریم ہوتا ہے آن لائن, 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں, 4 سے 5 منٹ میں آپ کا آفس ریڈی ہو جاتا ہے آپ کی مشین کے اوپر. اور جو آپ کا اس کی اپڈیٹس ہیں وہ اس پہ بیک اینڈ پہ کلاؤڈ پہ آٹومیٹکلی چلتی رہتی ہیں. آپ کو وہ سروس پیکس وغیرہ سیپریٹلی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اپڈیٹ نہیں کرنا ہوتا ہے. تو دس از ون آف دا فیچر. ہم لوگ اس پہ انشاءاللہ سیپریٹ سیشنز بھی رکھیں گے. I just took the opportunity to share a small update with you. So I wanted to talk to Virtual University. انشاءاللہ میں ابھی تھوڑی دیر میں فون کے اوپر کال بھی کروں گا اور میرا رابطہ بھی رہے گا. تو this was just an update. Thank you so much everyone. Thank you for coming. And thanks to Param sir. Thank you. Thank you everyone. Assalamu alaikum.